7، 8، 9 اور 10 محرم اولاد کا سب سے طاقتور عمل، فرشتوں اور تمام نبیوں کی پاک تسبیح، جڑواں اولاد یا بیٹا، جو مانگو گے وہی ملے گا انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، جیسا کہ آج 6 محرم الحرام کا مبارک دن ختم ہو چکا ہے اور کل سے وہ عظیم اور پرنور اور معجزاتی ایام شروع ہو رہے ہیں جن کا سال بھر سے ہر مومن کو بے صبری سے انتظار رہتا ہے، یعنی 7، 8، 9 اور 10 محرم الحرام کے یہ 4 انتہائی طاقتور اور فضیلت والے دن۔ یہ وہ تاریخی اور متبرک راتیں اور دن ہیں جن میں ساتوں آسمانوں پر تمام انبیاء کرام علیہ السلام اور مقرب فرشتوں نے مل کر ایک ایسی خاص تسبیح پڑھی تھی جس کی برکت سے کائنات کے بند دروازے کھل جاتے ہیں اور تقدیریں سیکٹوں میں بدل جاتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ سچا اور اٹل وعدہ ہے کہ محرم کے ان پاک اور مقدس دنوں میں جو بندہ بھی اس خاص تسبیح کو پورے یقین کے ساتھ پڑھے گا اور پھر مظلوم کربلا نواس رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت امام حسین علیہ السلام کا پاک وسیلہ اور ان کی قربانیوں کا واسطہ دے کر اللہ کے حضور اپنی جھولی پلائے گا تو رب العزت اسے کبھی محروم نہیں لوٹائے گا۔ یہ وظیفہ خاص طور پر ان تمام ماؤں اور پریشان حال لوگوں کے لیے ایک لائف لائن ہے جو سالہ سال سے بے اولاد ہیں، جو ہر ڈاکٹر اور حکیم کے چکر کاٹ کر تھک چکے ہیں اور جن کی گودیں اب تک ویران ہیں۔ اگر آپ سچے دل سے جڑواں اولاد کی تمنا رکھتے ہیں، یا وہ تمام حاملہ پریگننٹ خواتین جو دل میں بیٹے کی خواہش رکھتی ہیں لیکن الٹرا ساؤنڈ میں ڈاکٹروں نے انہیں بیٹی بتائی ہے، تو وہ بالکل مایوس نہ ہوں، کیونکہ ڈاکٹروں کی رپورٹیں غلط ہو سکتی ہیں مگر فرشتوں اور نبیوں کی پڑھی ہوئی اس پاک تسبیح کا اثر اور اللہ کا وعدہ کبھی غلط نہیں ہو سکتا۔ اللہ پاک اس مبارک عمل کی برکت سے اوزار و اسباب کے تمام مروجہ طریقے بدل کر آپ کی تقدیر کو اپنے حکم سے پلٹ دے گا اور آپ کی گود کو نیک صالحہ اور تندرست جڑواں بچوں یا من پسند بیٹے کی نعمت سے ہمیشہ کے لیے بھر دے گا۔ جس کی جو بھی حاجت ہے، چاہے وہ جڑواں بیٹا چاہتا ہو یا بیٹی، کائنات کا مالک مولا حسین کے صدقے ان 4 دنوں میں ہر حالی دامن کو اپنی رحمت کے طوفان سے مالا مال فرما دے گا۔ اس لیے ان مبارک گھڑیوں کو غفلت میں ہرگز ضائع مت کیجیے گا، پورے دل کی سچائی کے ساتھ یہ عمل لازمی کریں۔ مبارک وظیفے کی اصل روح، اس کی گہری حکمت اور پڑھنے کی مکمل ترتیب کو سمجھ لیجئے، کیونکہ جب تک آپ کسی اس مبارک کی طاقت اور اس کے پیچھے چھپے راز کو نہیں سمجھیں گے تب تک دل میں وہ یکسوئی پیدا نہیں ہوگی جو دعا کی فوری قبولیت کے لیے ضروری ہے۔ تو اس لیے وہ تسبیح اور وہ عمل جو آپ نے کرنے ہیں، جو تمام انبیاء کرام علیہ السلام اور فرشتوں کی سب سے پسندیدہ تسبیح ہے، جو ان مبارک دنوں میں آسمانوں پر پڑھی جانے والی سب سے خاص تسبیح ہے، وہ کائنات کی سب سے عظیم ہستی اور ان کی پاک آل پر پڑھا جانے والا درود پاک ہے، کیونکہ محرم کے ان ایام میں نہ صرف زمین پر بلکہ پورے عرش بری پر درود و سلام کی دھوم مچی ہوتی ہے، اور جب آپ اس پسندیدہ درود پاک کی مستقل تسبیح پوری 100 مرتبہ پڑھیں گے تو آپ کا یہ عمل سیدھا عرش کی محفلوں سے جا ملے گا، جس کے لیے آپ نے مختصر اور سب سے طاقتور درود پاک یعنی صلی اللہ علی محمد یا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد اس کو منتخب کرنے ہیں، اور اس کی پوری ایک تسبیح یعنی مکمل 100 مرتبہ اسے پڑھنے ہیں، کیونکہ جب انبیاء اور فرشتوں کی اس پسندیدہ تسبیح سے آپ کے نام مال پر رحمتوں کی برسات ہوگی تو یہی عمل آپ کی گود کو ہری کرنے کا سب سے بڑا سبب بنے گا۔ اس درود پاک کی مستقل تسبیح کے فوراً بعد آپ نے اس وظیفے کا دوسرا اور سب سے اہم ایسا شروع ہوتا ہے جو کہ اللہ پاک کے 3 معجزاتی ناموں کی مشترکہ تسبیح ہے، یعنی یا وہاب ہو، یا رزاق ہو، یا مجیب ہو۔ اور یہاں بہت سے ناظرین کے ذہنوں میں یہ سوال آ سکتے ہیں کہ یا وہاب ہو اور یا رزاق ہو تو عام طور پر دولت، مال اور رزق کے لیے پڑھے جاتے ہیں، تو پھر اولاد اور خصوصاً جڑواں بچوں کے لیے ان ناموں کی کیا اہمیت ہے؟ تو ناظرین، اس بات کو غور سے سمجھیں، اور قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اولاد کو بھی انسان کے لیے سب سے بڑا رزق اور اپنی سب سے بڑی نعمت قرار دیا ہے۔ اور جب حضرت زکریا علیہ السلام نے بڑھاپے میں اولاد نرینہ کی دعا مانگی تھی تو انہوں نے اللہ پاک کو انا کا انت الوہاب یعنی بے شک تو ہی سب سے بڑا عطا کرنے والا ہے کہہ کر پکارا تھا۔ بس جب آپ یا وہاب پڑھتے ہیں تو آپ اللہ کی اس صفت کو پکارتے ہیں جو بغیر کسی سبب اور بغیر کسی میڈیکل رپورٹ کی پرواہ کیے اپنے فضل سے بانجھ کو بھی جڑواں اولاد عطا کر دیتی ہے۔ اور جب آپ یا رزاق پڑھتے ہیں تو آپ اس پاک ذات سے اپنی گود کا رزق مانگ رہے ہوتے ہیں، اور یا مجیب پڑھ کر آپ اس رب کو پکارتے ہیں جو ہر مایوس دل کی پکار کو سن کر اسے فوری قبول فرماتے ہیں۔ اس پورے عمل کو ایک ساتھ ملا کر پڑھنے کی حتمی ترتیب یہ بنے گی کہ آپ نے 7، 8، 9، 10
محرم الحرام کو کسی بھی وقت، خاص طور پر رات کی تنہائی میں یعنی عشاء کی نماز کے بعد بوضو ہو کر جائے نماز پر بیٹھیں گے۔ سب سے پہلے انبیاء اور فرشتوں کی پسندیدہ درود پاک کی مستقل تسبیح پوری 100 مرتبہ یہ پڑھیں گے۔ پھر اس کے فوراً بعد اولاد کا یہ خاص عمل شروع کرتے ہوئے الگ سے اول آخر 3 یا 7 بار درود شریف پڑھیں گے۔ پھر درمیان میں اس معجزاتی تسبیح یا وہاب ہو یا رزاق ہو یا مجیب ہو کو ان تینوں ناموں کو ملا کر ایک بار گنتے ہوئے مکمل 313 مرتبہ یا 500 مرتبہ پورے دل کی سچائی، یکسوئی اور اپنے ذہن میں جڑواں بیٹے یا من پسند اولاد کی نیت رکھ کر پڑھیں گے، اور آخر میں دوبارہ وہی درود شریف پڑھ کر اس عمل کو مکمل کر لیں گے۔ جب یہ دونوں الگ الگ تسبیحات اس خوبصورت اور وزنی ترتیب سے مکمل ہو جائیں گی تو اپنے ہاتھ اللہ کی برگاہ میں اٹھا کر رو رو کر گر گڑا کر سب سے پہلے مولا حسین علیہ السلام اور شہدائے کربلا کی قربانیوں کا واسطہ دیں اور اپنی جولی پھیلا کر اولاد صالحہ کی دعا مانگیں، کیونکہ اس پاک ترتیب سے مانگی کی دعا عرش الہی پر کبھی رد نہیں ہوتی، اور اللہ پاک میڈیکل کی تمام رپورٹوں کو جھوٹا ثابت کر کے آپ کی گود کو اولاد سے بڑھ دے گا انشاءاللہ۔ تو ناظرین یاد رکھیں محرم الحرام کے یہ پہلے 10 دن اور خصوصاً یہ آخری 4 راتیں اور دن کوئی عام وقت نہیں، یہ کائنات کا سب سے بڑا اور قیمتی ترین موقع ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اپنی تقدیر بدلنے کے لیے عطا فرمایا ہے۔ اور ان 4 دنوں میں دعا کی قبولیت کی رفتار اتنی تیز ہوتی ہے کہ جیسے ہی بندے کے دل سے تڑپ نکلتی ہے عرش الہی پر اسے شرف قبولیت عطا کر دیا جاتا ہے۔ اس لیے میری آپ تمام ناظرین سے دلی گزارش ہے کہ خدا را ان کی قیمتی لمحوں کو غفلت میں یا موبائل فون میں استعمال کرنے میں ہرگز ضائع مت کیجیے گا، بلکہ جو لوگ بھی برسوں سے اولاد کی نعمت کے لیے ترس رہے ہیں وہ اس عمل کو پوری یقین کے ساتھ لازمی کریں، کیونکہ اللہ پاک کا وعدہ سچا ہے اور وہ انشاءاللہ آپ کو اولاد کی نعمت سے ضرور نوازے گا۔ یہاں میں ایک بات واضح کر دوں کہ عمل صرف بیٹا پانے یا جڑواں بچوں کے لیے ہی نہیں ہے، بلکہ اگر آپ کے ہاں بیٹے ہیں اور آپ نے ایک صالحہ بیٹی کی تمنا رکھتے ہیں تو آپ بیٹی کے لیے بھی یہ وظیفہ کر سکتے ہیں، اور جن حاملہ خواتین کو ڈاکٹر نے الٹرا ساؤنڈ میں بیٹی بتائی ہے لیکن وہ دل میں بیٹی کی خواہش رکھتی ہیں تو وہ بھی یہ عمل کریں۔ الحرز آپ کی جو بھی جائز حاجت ہے، چاہے وہ جڑواں بیٹا ہو یا بیٹی، کائنات کا مالک مولا حسین علیہ السلام کے صدقے آپ کی ہر من پسند مراد کو ضرور پورا فرمائے گا اور آپ کا دامن خوشیوں سے بھر دے گا انشاءاللہ۔ تو میری اللہ پاک کی برگاہ میں دل سے یہ دعا ہے کہ جو بھی بندہ یا بندی اس وقت اس ویڈیو کو دیکھ رہا ہے، کمنٹ سیکشن میں سچے دل سے آمین لکھ رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ مولا حسین علیہ السلام اور شہدائے کربلا کی لازوال قربانیوں کے صدقے ان کی گود کو نیک صالحہ، تندرست اور خوبصورت اولاد سے بھر دے، آپ کی تمام پریشانیاں اور بیماریاں دور فرمائے، آپ کے گھر کو خوشیوں کا گہوارہ بنا دے، آمین یا رب العالمین۔ اگر آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو پسند آئی اور آپ مزید ایسی معنی افروز، سچی اور مستند ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کریں اور اپنے تمام دوستوں رشتہ داروں کے ساتھ صدقہ جاریہ سمجھ کر ثواب کی نیت سے شیئر کریں، اور ہمارے چینل فاطمہ اردو سٹوریز کو لازمی سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے مل سکے۔ جزاک اللہ۔